السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باکر اپنے یوٹیوب چینل اسٹرولوجی ود MS باکر پہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے برج عقرب والوں کے لیے نومبر 2019 کیسا گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 1 تا 8 نومبر آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں خرابی آ سکتی ہے۔ آپ کا رجحان مذہبی کاموں کی طرف رہے گا۔ اگر آپ انعامی اسکیموں، لاٹری، بانڈ وغیرہ کھیلتے ہیں تو اس سے خاص فائدہ نہ ہوگا۔ خاندانی زمینیں ہیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ شریک حیات اور اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کا انداز گفتگو لوگوں کے ساتھ بہتر رہے گا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے بھی شادی شدہ ہیں تو اپنے داماد کے ساتھ کسی قسم کی طلع کلامی ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے مذہب کے بارے میں مختلف منفی خیالات ذہن میں آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مذہب سے دوری اور عبادت و ریاضت میں کمی ہو، لیکن مستقل مزاج سے آپ معاملے کو بہتر طور سے حل کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر ایک نئی قوت محسوس کریں گے۔ غلطیوں سے سبق سیکھیں اور کوشش کریں کہ آئندہ اس قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ گھریلو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اپنے مزاج کو تبدیل کریں۔ 9 تا 16 نومبر امیدوں اور خواہشات کی حقیقت میں بدلنے کے لیے مستقل مزاج سے محنت کرتے دکھائی دیں گے۔ رسک لینا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بہت زیادہ لوگوں سے مشاورت کرنے سے گریز کریں اور ملازمین پر ہرگز اعتبار نہ کریں۔ یہ وقت آپ کے بڑھتے ہوئے فضول اخراجات کو ظاہر کر رہا ہے۔ خوبصورت اور دلکش نظر آنے کے لیے اپنے اوپر اخراجات کرنے کے ساتھ ساتھ جنس مخالف پر بھی اخراجات کریں۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا اور ان کے ساتھ سیر و تفریح پر جانے کا موقع ملے گا۔ شریک حیات کا مزاج بھی کافی خوشگوار رہے گا، البتہ سسرالی خاندانوں سے زیادہ ملنا پسند نہ کریں گے اور ان کے ساتھ چھوٹے موٹے اعتراضات بھی جنم لے سکتے ہیں۔ اس عرصے میں آپ نئے دوست بنانا پسند کریں گے اور دشمنوں میں بھی اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوران گفتگو الفاظ میں نرمی پیدا کریں۔ شریک حیات اور اہل خانہ سے رویہ نرم رکھیں، ورنہ گھریلو ماحول تنگی کا شکار رہے گا۔ صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ کسی عزیز کی طرف سے صدمہ یا بری خبر مل سکتی ہے۔ اس ہفتے اگر آپ سفر نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں سے اختلافات کا بھی اندیشہ ہے۔ 17 تا 25 نومبر آپ کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ بچوں سے لگاؤ بڑھے گا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی کارکردگی خراب رہے گی۔ سیارہ مریخ 19 نومبر کو اپنے طبی برج یعنی عقرب میں داخل ہو رہا ہے، جہاں پر اس کا داخلہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ طاقت اور قوت لینے کا وقت ہے۔ اپنے رکے ہوئے کاموں کو کسی بھی طرح نکالنے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا۔ تو اس برج میں اس کا قیام 3 جنوری 2020 تک رہے گا۔ دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا یا بیماریوں سے نجات حاصل کرنا یا جادو سحر کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ثابت ہوگا اور مخالفین پر فتح حاصل ہوگی۔ 26 تا 30 نومبر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی کارکردگی خراب رہے گی، جس کی وجہ سے کھیل اور غیر نصابی سرگرمیوں میں ضرورت سے زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ قانونی معاملات میں کامیابی ملنا مشکل ہے۔ ملازموں کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے کسی دوست کی طرف سے خوشی کی خبر ملے گی، لیکن دوسری جانب ایک دوسرا دوست آپ سے جدا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی شخص سے اختلافات کرنا آپ کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ طالب علموں کے لیے جزوی کامیابی ملنا دشوار ہوگا۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔